الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الهادين المهديين، وأولياء أمته الكاملين الواصلين، وعلى سائر أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي، لا يعدي إلا أنا وعلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم. درود پاک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلاۃ و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن. جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا. سب بولیں. جب سے ہوا ہے ورد ہمارا، اعظم یہ مغفرت کی
سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ جس کا مولا علی سے تعلق ہے وہ بولے ہم ہیں علی کے اور ہمارا، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس۔ حمد و صلات کے بعد زیب محفل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا بشیر احمد چشتی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، ناظم محفل ناظم تحریک حی علی الفلاح استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی بشیر احمد کرم صاحب زید شرفکم، عزت مآب حضرت قبلہ الحاج حافظ محمد اسلم صاحب دامہ اقبالکم، دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا یہ اجلاس تحریک حی علی الفلاح کے زیر انتظام منعقد ہے، اور آج حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عظیم محبوبوں اور جان نثار صحابہ یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں ہم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ میری گفتگو کا موضوع شان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں اور اہل محبت ہیں۔ ہم سب سے پہلے محبت اپنے رب ذوالجلال سے کرتے ہیں، جس رب ذوالجلال نے ہمیں یہ وجود، ہمیں یہ زندگی، ہمیں یہ عزتیں، اور جس رب کریم نے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی، سب کہیے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہم اپنے آقا رحمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ کیوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اے لوگو اللہ سے محبت کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتیں دے کر پالتا ہے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے محبت اپنے رب کریم سے ہونی چاہیے، اور پھر فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ مجھ سے بھی محبت کرو۔ آپ نے اپنی محبت کا بھی حکم دیا، اور کیوں نہ ہو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت تب قبول ہے جب دل میں حب رسول موجود ہے۔ اگر دل میں حب مصطفیٰ نہیں تو حب خدا کا دعویٰ مردود ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی نسبت کا بھی احترام کرتے ہیں اور ایمانی نسبت کا بھی احترام کرتے ہیں، اور آپ کے خاندان کے سب اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں۔ دوستان ذی وقار، میں عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ
ہم محفل میں عزت مآب حضرت قبلہ پیر سید یاسر عرفات شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو خوش آمدید درج کرتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں دوستو، ہم اہل سنت ہیں، حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، اور اسی نسبت کی وجہ سے ہم سرکار کے صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، حضور کی اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج ہماری کانفرنس کے دونوں موضوعات ہیں۔ اگرچہ مولا علی بھی صحابی ہیں، لیکن ایک جانب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں جو صحابہ کرام کے سالار ہیں اور امام ہیں، ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اور دوسری طرف حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ہم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ برادران اسلام، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم الحمدللہ ہم وہ نہیں جو صحابہ کی تعریف سنیں تو چہرے پر بال آئیں، یا آل بیت کی تعریف سنیں۔ الحمدللہ ہم صحابہ کرام کی تعریف سن کر بھی خوش ہوتے ہیں، اہل بیت کی تعریف سن کر بھی خوش ہوتے ہیں۔ کیوں کہ ہمارا تو یہی پیغام ہے، اور یہی میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ اور آل بیت دونوں میرے آقا ہیں، صحابہ اور آل بیت دونوں میرے آقا ہیں، کہ یہ پیارے محمد کے تو وہ عطرت محمد کی، یہ بھی سرکار کے پیارے ہیں اور وہ بھی مصطفیٰ کی نگاہوں کے تارے ہیں، اس لیے ہم ان دونوں کا احترام کرتے ہیں۔ برادران اسلام، جیسے ایک پھل، ایک درخت پھل سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ درخت کیسا ہے، اسی طرح ایک استاد شاگرد سے پہچانا جاتا ہے کہ اس استاذ کی تربیت کتنی باکمال ہے، اسی طرح ایک پیر اپنے مرید کی اچھی تربیت سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ لوگ ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کی قسم حضور کے سارے صحابہ انسانیت کا مان ہیں، عزت و افتخار ہیں انسانیت کا۔ انبیاء کے بعد اگر کوئی نقطہ کمال ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ لیکن میرے ممدوح حضور سیدنا علی المرتضی تاجدار حلتا زوجہ سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کو اللہ نے کئی شرف بخشے، آپ صحابی رسول بھی ہیں اور آپ اہل بیت نبوت میں بھی شامل ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا یہ اعزاز ہے کہ تمام صحابہ کرام کو ایمانی روحانی تربیت مصطفیٰ سے ملی، مولا علی کو یہ شرف حاصل ہے ایمانی اور روحانی تربیت کے ساتھ مولا علی کی جسمانی تربیت بھی مصطفیٰ نے فرمائی ہے۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی تربیت فرمائی ہے۔ آپ کے والد ماجد جناب ابو طالب
کثیر العیال تھے، زیادہ بچے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے عرض کیا، چچا جان، میرا چچا ابو طالب کثیر العیال ہیں، ان کے بچے زیادہ ہیں، آمدن تھوڑی ہے، مالی حالت کمزور ہے، لہذا ان کا ایک بچہ آپ زیر تربیت لے لے، ایک بچہ میں کفالت میں لے لیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عباس نے جناب ابو طالب کا بڑا بیٹا طالب اپنی کفالت میں لے لیا، لیکن میں کہتا ہوں لوگوں، مولا علی کے مقدر کا ستارہ جاگا، علی کی تربیت کے لیے علی کو مصطفیٰ نے گود میں لے لیا۔ دوستان گرامی قدر، حضرت علی کی جسمانی تربیت بھی سرکار نے فرمائی۔ یہی وجہ ہے حضرت علی کمالات کا ایک منبع تھے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے حضرت علی کے کمالات کو تو اللہ کی قسم میں کمال کے جس پہلو کو دیکھتا ہوں اسی میں مجھے مولا علی درجہ کمال پر نظر آتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کے اوصاف آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور کی تربیت کی وجہ سے اعلیٰ اوصاف پیدا کیے تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا علی منی وانا من علی، اے لوگو علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ گویا بتایا کہ مجھے اگر کوئی مانے تو علی کو الگ نہ کرے، اور علی کو جو ماننا چاہے وہ پہلے مجھے مانے گا، لہذا مصطفیٰ کو ماننا ہے تو علی کو دیکھو، اور علی کو ماننا ہے تو مصطفیٰ کو دیکھو۔ ایسی احادیث انتہائی قرب کا تعلق بیان کرتی ہیں۔ اگرچہ آپ نے اور لوگوں کے بارے میں بھی فرمایا، حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حضرت عباس کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عباس میرے ساتھ ہیں، میں ان سے ہوں، وہ مجھ سے ہیں۔ یہ ایک انتہائی قریبی تعلق ہے۔ گویا سرکار نے فرمایا کہ ہر ماننے والا یہ آنکھیں کھول کر سن لے کہ جو مرتضیٰ کو مانے گا وہی محمد مصطفیٰ کو مانے گا، اور جو مولا علی کو نہیں مانے گا آپ کی عزت، آپ کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہوگی، وہ بندہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا اور فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے علی سے محبت کرنا ہوگی۔ برادران اسلام، حضرت علی مرتضیٰ کو حضور نبی کریم نے یہ عزت و مقام بخشا۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی علی مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے گا، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں اگر کوئی آدمی ہزار اپنی نیکی، اپنی پارسائی، اپنے تقوی کا دعوے دار ہو، لیکن اگر دل میں حب علی نہیں ہے اس کی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ببانگِ دہل ہم اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے دل میں مولا علی کا ذرہ برابر بغض ہوگا یا حسد اور کینہ ہوگا کبھی وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہوگا، اور جو حضور کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہوگا وہ خدا کی بارگاہ میں بھی سرخرو نہیں ہوگا۔ یہ حدیث آپ نے معروف حدیث سنی ہے، من کنت مولا ہو، ایک روایت میں حاضہ کے الفاظ ہیں، ایک میں نہیں ہے، فعلی مولا، کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن میں بھیجا، اور بعض اوقات بعض لوگوں کو اختلاف رائے ہوتا ہے، جب وہ لوگ واپس آئے انہوں نے حضرت علی کے بارے میں کوئی بات ایسی کی جو رسول اللہ کو ناگوار گزری، جو حضور کو ناگوار گزری۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تنبیہ کی اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، بلکہ تفصیلی حدیث میں یہ ہے، آپ نے فرمایا لوگوں کو جمع کر کے، اے لوگوں الستُ اولیٰ منکم من انفسکم، کیا میری ذات ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب نہیں ہے، محبوب نہیں ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ بولے جی یا رسول اللہ، حضور کی ذات ہمیں جانوں سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ ہر بندہ مومن تب مومن کہلاتا ہے جب اسے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار آمنہ کے لال سے ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ محبوب اور پیارا ہوں تو پھر سن لو کہ من کن تو مولا ہو، جس کا میں محبوب ہوں، فعلی مولا، اس کا علی بھی مولا ہے۔ گویا بتایا کہ جس کو علی مرتضیٰ سے محبت نہیں ہے اسے میری ذات کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی قسم گوشے ہوش سے سن لے، میرے آقا کریم نے مولا علی کی محبت کو ایمان کی پہچان قرار دیا۔ یہ عام حدیث کی کتاب کی میں حدیث نہیں بیان کر رہا، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، اور صحاح ستہ میں آپ جانتے ہیں مسلم شریف کا مقام کیا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں والذی فلق الحب وبرأ النسمہ، آپ حضرت مولا علی نے قسم اٹھائی، اور قسم بھی ذرا سوچئے کتنی بڑی، فرمایا والذی فلق الحب، اے لوگوں مجھے اس ذات کی قسم جس نے دانہ پھاڑا ہے، وبرأ النسمہ، جس نے ساری کائنات کو جانیں بخشی ہیں، مجھے اس رب کی قسم لقد عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، حضور نے مجھ سے یہ وعدہ کیا انہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ حضرت علی کا انداز دیکھیے، قسم پہلے اٹھائی پھر فرمایا حضور نے مجھ سے عہد کیا اے علی سن لے، تجھ سے محبت صرف وہ کرے گا جو مومن ہوگا۔ بولو کون ہوگا؟ تجھ سے محبت صرف مومن کرے گا۔ اور آگے فرمایا ولا یبغضک الا منافق، اور اے علی تجھ سے بغض نہیں کرے گا مگر منافق ہی کرے گا۔ اگر آپ توجہ کریں میرے کریم آقا و مولا، قیامت کے دن ذرا توجہ، آج تو ہر کوئی کہتا ہے میں بھی مومن ہوں، میں اتنا بڑا عبادت گزار، اتنا شب زندہ دار، ہر کوئی کہتا ہے میں مومن، لیکن اللہ کی قسم قیامت میں مومن وہ ہوگا جس کے ایمان کی گواہی آمنہ کے لال دیں گے۔ ایمان کی گواہی کون دیں گے بولیے؟ آپ اور میں، تب وہاں مومن قرار پائیں گے، تب وہاں نجات ہوگی جب حضور کہیں گے، فرمایا میرے رب نے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ میرے بھائی آج دنیا میں ایمان کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، لیکن قیامت میں کس کا ایمان قبول ہوگا؟ بولیے جس کی گواہی سرکار تصدیق کریں گے یا اللہ یہ مومن ہے، یا اللہ یہ ایماندار ہے، وہ بندہ جنت میں جائے گا اور نجات پائے گا۔ اور میرے بھائی جب ایمان کی تصدیق سرکار کریں گے تو توجہ، جس ذات نے کل قیامت کے دن تیرے میرے ایمان کی تصدیق کرنی ہے، اس ذات نے مولا علی سے عہد کیا علی مومن وہی ہوگا جو تجھ سے محبت کرے گا۔ اگر ان دونوں باتوں کو ملائیں تو پتہ چلا کل قیامت کے دن حضور اس کے ایمان کی تصدیق کریں گے جس کے دل میں مولا علی کی محبت ہوگی۔
اور اگر حضرت علی کی محبت نہیں ہوگی پھر وہاں تصدیق مصطفیٰ نصیب نہیں ہوگی اور وہاں آدمی کی نجات نہیں ہوگی۔ اس لیے برادران اسلام آج مولا علی کی محبت ضروری سمجھیں اور اپنے دل و جان میں حضرت علی سے محبت بسائیں، اور اس میں ذرہ برابر شک نہیں کہ حضرت علی کی محبت کرنے والا ہی مومن ہے۔ آئیے ترمذی شریف کی ایک اور حدیث سنیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کرام یاد رکھیں ایک بنیادی بات، ہدایت کا معیار کون ہے؟ بولو صحابہ کرام۔ ہدایت کا معیار کون ہے؟ سارے بولیں ہدایت کا معیار کون ہے؟ قرآن کریم میں آیا ہدایت کے معیار مصطفیٰ پاک کے صحابہ ہیں، اور صحابہ کی بات سنیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کنا نعرف المنافقین ببغضہم بعلی، اے لوگو ہمارے صحابہ کے درمیان یہ بات عام تھی، مومن وہ ہے جو علی سے محبت کرے اور منافق وہ ہے جو علی سے بغض رکھے۔ گویا صحابہ کرام نے بھی معیار دیا کہ جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے بولو وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ آپ کی محبت ایمان کی جان ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور دوستان ذی وقار حضرت علی کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شرف بخشے۔ بعض اوقات کسی ایک نسبت کی وجہ سے بندے کی شان بلند ہوتی ہے، مثلا حضرت سیدہ مریم علیہ السلام، آپ کا بہت مقام ہے کہ قرآن میں سیدہ مریم کے بارے میں آیا کہ اللہ کریم نے سیدہ مریم کو فرمایا وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے مریم ہم نے تمہیں جہان کی عورتوں میں چن لیا۔ کیوں؟ وہ حضرت عیسیٰ کی امی ہیں اور ان سے حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ ایک شرف ہے سیدہ مریم کی عزت کا۔ لیکن آئیں اگر نسبتوں کی وجہ سے عزت بلند ہوتی ہے تو مولا علی کون ہے؟ سب سے پہلے مولا علی بھائی کن کے ہیں؟ بولیے رسول اللہ کے بھائی ہیں۔ حضرت علی کی بھائی سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار مولا علی کے بھائی ہیں۔ جب حضور مدینہ طیبہ میں گئے ایک مہاجر ایک انصاری کو بھائی بھائی بنایا، حضرت علی محفل میں موجود نہیں، جب آئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضور نے پوچھا اے علی کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی انکا آخیت بین المہاجرین والانصار، یا رسول اللہ آپ نے مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ قائم کیا، لیکن آقا میرا کوئی بھائی نہیں بنایا۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی تجھے کسی اور بھائی کی کیا ضرورت ہے؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، مرتضیٰ کا دنیا اور آخرت میں بھائی محمد مصطفیٰ ہے۔ میں رضے کر رہا ہوں مولا علی کون ہیں؟ جن کے بھائی سید الانبیاء ہیں۔ فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور مولا علی وہ ہیں جن کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ مولا علی وہ ہیں جن کے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ گویا اللہ نے ہر پہلو سے مولا علی کا پایا بلند کر دیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نبی کے یار اور اصحاب سب افضل ہیں دنیا میں، کہو بے شک
نبی کے یار اور اصحاب سب افضل ہیں دنیا میں، مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا۔ حضرت علی کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور نے انہیں دو جہاں میں اپنا بھائی کہا۔ آئیے سنیے حضرت علی کی شان حضرت عائشہ صدیقہ کی زبانی یہ حدیث امام حاکم نے اور ابو نعیم نے نقل کی ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے ان کانوں سے سنا، آپ نے فرمایا ادعو لی سید العرب، اے لوگو میرے لیے سید عرب کو بلاؤ۔ کسے بلاؤ؟ بولو سارے بولو، کسے بلاؤ؟ سید العرب کو بلاؤ، جیسے میں مثلا بلاؤں میرے لیے علامہ ملک صاحب کو بلائیں، میں نام لوں میرے لیے مفتی صاحب کو بلائیں، میرے لیے فلاں کو بلائیں۔ حضور نے فرمایا میرے لیے سید العرب کو بلاؤ۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سید العرب تو آپ کی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو وہ ہوں، انا سید ولد آدم وعلی سید العرب، اے لوگو میں تو ساری انسانیت کا تاجدار ہوں، عرب کا تاجدار حیدر کرار ہے۔ میرے کریم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا علی سید العرب ہے۔ یہاں رک کر سنیں، ہم الحمدللہ ہمارے مرشد کریم حضور ضیاء الامت نے ہمیں سبق دیا، بیٹو کائنات میں نفرتیں نہیں محبتیں پھیلایا کرو۔ ہم مولا علی کی شان عائشہ صدیقہ کی زبانی بیان کر رہے ہیں تاکہ نفرتیں مٹ جائیں، محبتیں عام ہو جائیں۔ اور ام المومنین نے فرمایا کہ میں نے ان کانوں سے سنا، حضور نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا میں تو ساری انسانیت کا سردار ہوں لیکن عرب کا سردار علی ہے۔ اور دوستان گرامی قدر حضرت علی مرتضیٰ کو یہ شرف حاصل ہے کہ 9 صحابہ کرام عموماً 7 صحابہ کرام سے مروی ہے کہ ان صحابہ کرام نے فرمایا حضرت علی کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بولو حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا، یہ میرا قول نہیں ہے، یہ کسی عام عالم کا قول نہیں ہے، یہ صحابہ کرام اس روایت کے راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر اس کے راوی ہیں، حضرت عثمان بن عفان راوی ہیں، حضرت معاذ بن جبل، حضرت سیدنا انس، حضرت سیدنا ثوبان، حضرت عمران بن حسین، جابر بن عبداللہ، حضرت عائشہ ابن مسعود۔ یہ 9 صحابہ کہتے ہیں ہم نے زبان نبوت سے سنائے لوگوں علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بولو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس سے پتہ چلا صحابہ کرام کے دل مولا علی کے لیے کتنے کھلے تھے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ اگر حضرت علی آئے تو میرے ابا ابو بکر ٹکٹکی باندھ کر علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ابا جان تو جواب دیا حضرت علی کی طرف محبت سے دیکھنا عبادت مصطفیٰ نے فرمایا میرے کریم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ عمر کہتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم ہم سب صحابہ میں سے کانا اقزان علی، اے لوگوں ہم سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے علی کو دی۔
اللہ نے حضرت علی کو یہ مقام دیا، صحابہ ان کی تعریفیں کر رہے، اور 9 صحابہ سے مروی روایت آپ کی خدمت میں عرض کی۔ جن لوگوں کے دلوں میں مولا علی کا بغض ہے وہ ان روایات کو بڑا پرکھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، آج کر عام ٹرنڈ ہے جی حدیثیں ضعیف ہیں اور حدیثوں پر جرا قدہ بڑی کرتے ہیں، لیکن جرا قدہ وہاں کریں گے جہاں اپنے من کے خلاف بات آئے گی۔ جب بات آئے گی کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کہیں گی جی جرا تعدیل کرو، لیکن میں کہتا ہوں امام جلال الدین سیوطی جن کو جیتے جاگتے کم از کم 36 مرتبہ حضور کا دیدار ہوا، یہ ایک مقام خاص ہے کہ بعض اولیاء اللہ کو رسول اللہ کا دیدار اس کیفیت میں بھی ہوتا ہے، اور اسے تمام اہل سنت، علماء دیوبند، علماء اہل سنت حضرت مولانا جلال الدین سیوطی کے بارے میں کہتے ہیں، بلکہ بعض نے کہا 75 مرتبہ انہیں رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ یہ عظیم محدث کہتا ہے لوگوں، حضرت سیدنا علی کے چہرے کو دیکھنے والی جتنی عبادات، جتنی روایات ہیں، ان میں آپ فرماتے ہیں کہ جو سند طبرانی میں آئی ہے وہ سند صحیح ہے، اور یہ حق ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ارے جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے ان سے محبت کرنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ نصیر الدین نے کہا جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا علی، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا علی۔ تو برادران اسلام، حضرت علی کی محبت ایمان کی پہچان ہے، حضرت علی کی الفت ایمان کی پہچان ہے، لہذا واضح بات ہے جو آپ سے محبت کرنے والا ہے وہ آپ کی تعریفیں سن کر خوش ہوا کرتا ہے، اس کے چہرے پر رونق، تازگی اور بشاشت آتی ہے۔ اسی لیے اعظم چشتی نے کہا آپ بھی کہہ لیجئے شاید یہ محفل قبول ہو جائے کہ یہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل نظر کی آنکھ کا، اہل وفا کے دل کا سہارا۔ اس لیے ہم علی علی کرتے ہیں کہ حضرت علی کا نام لینا بھی واللہ جب خدا کی رضا کے لیے کسی عام ولی اللہ کا ذکر کیا جائے یہ بھی عبادت ہے، تو مولا علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ بولو مولا علی کا ذکر بھی آپ کا ہی نہیں، سارے اہل بیت، سارے صحابہ کرام، ان کا ذکر کرنا اپنی جگہ عبادت ہے، لیکن حضرت علی کا ذکر کرنا اور زیادہ اس میں مقام اس لیے رکھتا ہے کہ مولا علی کی تعریف میں خود حدیث مصطفیٰ نے ارشاد فرمائی۔ اور آئیے دیکھیے حضرت علی مرتضیٰ کی محبت دو جہاں کی سعادت بھی ہے، دو جہان کی کامیابی بھی ہے۔ جو یہاں مولا علی سے محبت کرے گا وہ ایماندار کہلائے گا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ایماندار ہے کہ حضرت علی سے محبت کرتا ہے۔ اور آخرت میں کیا ملے گا آئیے سنیے، اللہ کی قسم میرے کریم سے یہ حدیث بھی ترمذی اور صحیح ستہ میں کئی جگہ آئی ہے، آئیے سنیے میرے کریم کی بارگاہ میں امام حسن و حسین آئے، بولو کون آئے؟
امام حسن و حسین آئے. اس حدیث کے راوی خود مولا علی شیر خدا بھی ہیں. آپ فرماتے ہیں جب حسن و حسین آئے میرے کریم نے محبت میں حسن کا ہاتھ بھی تھام لیا, حسین کا ہاتھ بھی تھام لیا. جیسے تیرا بیٹا بیٹی نواسا پوتا آئے تو محبت سے ان کے ہاتھ تھامتا ہے. حسنین کا ہاتھ آمنہ کے لال نے تھاما اور ساتھ فرمایا لوگو من احبانی و احبہما, جس بندے نے مجھ سے محبت کی میرے ان دو نواسوں سے محبت کی, و اباہما و امہما, اور ان کے ابا سے محبت کی اور ان کی امی سے محبت کی. توجہ فرمایا جس نے ان 5 ذاتوں سے محبت کی, فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی, جس نے حسنین سے محبت کی اور حسنین کے ابا اور اماں سے محبت کی, اللہ اسے کیا دے گا؟ فرمایا کان معی فی درجتی فی الجنہ, اس محبت کے صدقے اللہ اس بندے کو کل جنت میں میرے درجے میں رکھے گا. برادران اسلام, حضرت علی کی محبت 2 جہاں میں سعادت و کامیابی ہے. میرے کریم نے سرٹیفکیٹ دیا, فرمایا اے لوگوں جس کے دل میں میری اور ان 4 ذاتوں کی محبت ہے اللہ اسے کل جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ رکھے گا. ارے پتہ چلا آج لوگ تو کہتے ہیں ان پنجتن پاک کا نام کیوں لیتے ہو؟ ہم کہتے ہیں پنجتن پاک تمہیں کروڑوں سلام, تمہاری محبت نے ہم غریبوں کو بھی نبی کی رفاقت عطا فرما دی ہے, نبی کی جنت میں سنگت عطا کر دی ہے. اور یہ وعدہ کسی عام نے نہیں کیا. بولو آمنہ کے, اونچے بولیے آمنہ کے. اس لیے حضرت علی سے محبت کیا کرو, حضرت علی کا ذکر محبت سے کیا کرو, پیار سے کیا کرو, اور اس پر چہرے پر جبیں نہیں آنی چاہیے, چینب جبیں نہیں ہونا چاہیے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مومن وہ ہے جس کا چہرہ علی کی تعریف سن کر کھل جائے. آپ جانتے ہیں میں تو میزبان بھی ہوں کہ یہ کانفرنس تحریک عیال الفلاح کے زیر اہتمام ہے, لیکن میری گفتگو بھی رکھی گئی تاکہ دونوں بیان ہو جائیں. ایک ضروری بات, حضرت علی مرتضیٰ کی محبت ایمان کی پہچان ہے, اور جو مومن ہے وہی حضرت علی سے محبت کرے گا, اور جو نہیں کرے گا وہ منافق ہے. ایک بات. اور دوسری بات, حضرت علی کا ذکر, حضرت علی سے محبت ہم 2 جہاں کی سعادت سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے الحمدللہ سنی مولا علی علی کا نعرہ بلند کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں واللہ علی کو حقیقت میں ماننے والا وہ ہے جو ان صحابہ کو مانے جن صحابہ نے علی کی شانیں بیان کی ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ماننے والا وہی ہے حیدر کرار کا. کون حیدر کرار کو ماننے والا ہے؟ سارے اصحاب نبی کا ہے جو دل سے معتقد, ماننے والا وہی ہے حیدر کرار کا. حضرت علی کی محبت ایمان کی پہچان ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جملہ صحابہ کا احترام یہ بھی ایمان کی شرط ہے. اور دوسری بات, حضرت علی مرتضیٰ کی سیرت کے آئینہ میں ابھی آپ کے سامنے علامہ لعیق احمد صاحب چشتی جو کنوینر ہے تحریک عیال الفلاح کے, انہوں نے آپ کو پیغام دیا کہ دوستو ہماری زندگی بے مقصد نہیں, خدا را با مقصد جینا سیکھو. زندگی میں کوئی کام کر جاؤ, اور کون سا کام کریں؟ مولا علی کا آج نام لیا جاتا ہے, مولا علی والا کام نہیں کیا جاتا. ہم کام کر رہے ہیں, حضرت
حضرت علی کا ایک ارشاد کس حسین انداز میں حضرت شاہ نصیر الدین نے شعر کی صورت میں سمو دیا. میں جوانوں کو وہ پیغام دے کر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرت شاہ نصیر الدین کا ایک شعر سننے. آپ فرماتے ہیں وہ علی مشہور ہے جس کا یہ قول مستطاب. مستطاب کا معنی ہے اچھا، عمدہ. کیا معنی ہے؟ وہ علی مشہور ہے جس کا یہ قول مستطاب. کتنا عمدہ قول ہے. آج موبائل پر حضرت علی کے اقوال اندھا دھند تحقیق کے بغیر لوگ نقل کر دیتے ہیں، لیکن ہم تحقیق سے بات کر رہے ہیں. آؤ مولا علی کا ایک قول لے کر جاؤ. صرف اپنے موبائل کی زینت نہ بناؤ بلکہ دن کی دنیا علی کے نام سے بساؤ. وہ علی مشہور ہے جس کا یہ قول مستطاب. یا فتى لا تبطل الاوقات فی عادی شباب. اس کا معنی ہے کہ مولا علی نے فرمایا اے نوجوان جوانی کو ضائع. حضرت علی نے فرمایا او نوجوانو یا فتى لا تبطل الاوقات فی عہد الشباب. جوانی ضائع کرنے والی عمر نہیں. یہ نشے میں، سگریٹ میں، بری صحبت میں یا برے اخلاق و کردار سے مزین ہونا یہ جوانی کی قدر نہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ مولا علی نے فرمایا جوانو جوانیاں ضائع نہ کرو. تو آؤ تحریک حی علی الفلاح تمہاری جوانیوں کو قیمتی بنانے کے لیے ایک تحریک شروع کی گئی ہے. اگر اس سے وابستہ ہو جاؤ گے تو یاد رکھو حضرت علی نے فرمایا جوانو جوانیاں ضائع نہ کرو. حضرت علی کے ارشاد پر آؤ عمل کرو. اور ہم جوانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ تحریک حی علی الفلاح کے ممبر بنو اور اس کے دست و بازو بنو اور اس سعادت میں شامل ہو جاؤ. میرے مرشد کریم مفسر قرآن حضور سیدی ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے یاد رکھو کسی دینی تنظیم کا ممبر بننا یوں سمجھو ہم خدائی فوج کے سپاہی بن گئے. خدائی فوج کے آپ سپاہی بن گئے. لہذا آئیے دین کا کام کریں. اور جوانی میں بس میں یہی آپ کو پیغام دوں گا کہ تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے. اے جوانو تم رسول اللہ کی امت ہو اور تم مسلمان نوجوان ہو. تمہارا بڑا مقام ہے. تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے. تو نمونہ بن کے آیا ہے زمانے کے لیے. تو نہیں ہے وقت غفلت میں گوانے کے لیے. تو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لیے. اللہ نے تمہیں سرکار کا امتی بنا کر دنیا کو جگانے کے لیے یہ عزت، یہ مقام، یہ نسبت مصطفیٰ دی ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور تحریک حی علی الفلاح کو اپنے مقاصد دینیہ میں کامیابی عطا فرمائے. اور آپ تمام اہل پنن وال بالخصوص جناب محترم عظیم خان صاحب کا میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ تمام اہل علاقہ کا کہ آپ نے اپنے مہمانوں کی قدموں میں نگاہ محبت بچھائی. اللہ آپ کی عزتوں میں اضافے کرے اور اللہ آپ کو ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول رکھے. وما علیہ الا البلاغ.